رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدنا وسددنا الحمد لله العليم الحكيم نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين ونسأله من فضله العظيم فهو الجواد الكريم البر الرحيم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں شکر گزاروں کی حمد کی طرح، ہم اس سے توبہ کرنے والوں کی بخشش طلب کرنے کی طرح بخشش مانگتے ہیں، ہم اللہ سے اس کے عظیم فضل کا سوال کرتے ہیں، پس وہ سخی کرم نوازی کرنے والا، خوب احسان کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات الحمد للہ علی کل حال۔ الحمد للہ آج ہمارا 30واں پارہ جو ہے اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سورۃ نبا سے لے کے سورۃ ناس تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، چھوٹی موٹی کوششوں کو اپنے ہاں بہترین درجے سے قبول کر لے، جیسی اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق ہماری اس چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر کے ہمیں بہترین جنت الفردوس اور اپنے دیدار کی شکل میں اس کا اجر عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آغاز کرتے ہیں۔ دل تھوڑا بوجھل ہے، یہ ایک روٹین بنی ہوئی تھی، ایک سلسلہ تھا۔ انشاءاللہ یہ قرآن کے ساتھ یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، صرف رمضان کی وجہ سے ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو، بلکہ ہر دن ایک مومن کا قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مومن کے لیے رمضان کے دن اور رمضان کے بغیر کے دن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ سورہ النبا فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان ہے۔ اس میں رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 30 دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں، کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مبعوث سفارش کر کے ہمیں بخشوا دیں گے، کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نواز دیا جائے گا اور قیامت میں بھی یہی انعام ہمیں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے جواب دے دیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا عنقریب ہی نہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، دن رات، بارشیں، باغات، کھیتیوں، ہر چیز کا ذکر کر کے بتا دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، بلکہ ہر نعمت اللہ کے تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور یہ سب کی سب نعمتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی، ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ انسان اس کو استعمال کرنے والا نہیں رہے گا تو یہ نعمتوں کا فائدہ پھر فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ کب ہوگا، کیسے آئے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 31 سے 40 میدان حشر کا منظر اس میں پیش کیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان، فرشتے،
صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا، اور اللہ کے سامنے کسی کے بیجا سفارش قبول نہیں کی جائے گی. بد نصیب کافر کیا ہوں گے، ان کے نام اعمال میں اپنے تمام سے اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے میں دوچار نہ ہوتا. سورہ نازیات قیامت کا عبرتناک انجام اس میں بتایا گیا کہ رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 26 موت اور قیامت کے مناظر. خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے. فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر بڑی قوت سے اس کو کھینچ کر اس کی جان وہ نکالتے ہیں. اس کے برعکس جب نیک انسان فوت ہوتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، تو فرشتے بڑی آسانی سے اس کی جان کو نکال لیتے ہیں. اور کفار قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوں گے، نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. جب سور پھونکا جائے گا اور ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ایک زوردار جھٹکا جو ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں جھٹکے کی آواز آئے گی، اور تمام جن و انس حشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے. رکوع نمبر 2 آیت نمبر 27 سے 42 روز قیامت کیا ہوگا. دوسرے رکوع میں آگاہ کر دیا گیا کہ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آئے گی. اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیے. جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں رہے گا. اور اس کے برعکس جو رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا ہے اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سورۃ عبس اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان اس میں کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوبصورت جو واقعہ ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. عبداللہ بن ابن مکتوم جو نبینہ صحابی تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محو گفتگو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار جو ہیں میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کو کی آمد کو پسند نہیں کرتے. تو اس پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں جو ہے وہ اتنا اعلیٰ سٹیٹس نہ رکھتا ہو، لیکن اس کا دل صاف ہو اور وہ مخلص ہو. جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو ان کے دل مخلص نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سرداروں کو دعوت دے رہی ہیں جو اس دعوت کو اتنی ترجیح نہیں دے رہے ہیں، جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت اور تزکیے کی خواہش پوری نہیں ہو رہی. تو معاشرے کے بااثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے اگر وہ اصلاح قبول کر لیں، اور نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ وہ انفلوئنسر ہوتے ہیں اور عوام بھی ان کی پیروی کرتی ہے، اصلاح قبول کر لیتے ہیں. لیکن اعتدال کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو. جو آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ کبھی متاثر نہیں ہونے چاہیے. عظمت اور وقار کو ہمیشہ محلوظ خاطر رکھا جائے، اور یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرواتی ہے. اب جو چاہے اس سے یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کر لے، اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر لے، ذلت اور رسوائی کو اختیار کرے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس شے کے لیے بنایا. نطفے سے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان نے. اللہ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کے لیے اس کی ضروریات زندگی کا حصول، خطرات سے تحفظ بھی اس کے لیے آسان کر دیا. افسوس کہ انسان نہ شکرا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے جو پردے ہیں ان کو پھاڑ دے گی. اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، اپنے والد، والدہ، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا. اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی. اس روز نیک لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور اس کے برعکس کافر اور اس کے نافرمانوں کے چہرے گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہوں گے. اس پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور اللہ ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین. سورۃ تکویر انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا نتیجہ یہاں پہ بتایا گیا. اس میں قیامت سورج کی بساط لپیٹی جائے گی. اس دن ستارے ماند ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابھر رہے ہوں گے، اور زندہ
بچی کو جو دفن کیا گیا ہے اسے دریافت کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے جو ہے یہ سزا دی گئی. جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا اور جنت کو راستہ کر کے قریب لایا جائے گا. اس روز ہر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا مال اللہ کے سامنے پیش کر کے لے کے آیا ہے. مزید بتا دیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قلب اطہر پر نازل کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، ایک بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں تھے، دیوانے نہیں، بلکہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اب ان کی رسالت کا انکار کرنے والے جو ہیں آخر میں بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے گریز کرتے ہیں. اپنی اس روش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان کا یہ کلام ہے، استغفر اللہ، اور قرآن تو ایک یاد دہانی ہے. دور اندیش وہ ہیں جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھے راستے کو اختیار کر لیں. سورہ انفطار آ گئی ہے. انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان بتا دیا گیا. اس صورت میں روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع ہو جائیں گے، قبروں کو کرید کر ان میں مدفون جتنے بھی انسان ہوں گے ان کو نکالا جائے گا، اور ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پس پش ڈال دیا. یہ تصور بظاہر خوشکن لیکن دراصل پرفریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے اور وہ کسی بھی انسان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. بظاہر اس سے تصور میں اللہ کی تعریف، لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. جزا و سزا کا انکار ہے کہ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو ہی جنت میں داخل فرما دے گا. اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ ہر انسان کے ساتھ اعمال درج کرنے والے 2 فرشتے کرامن کاتبین نہ بٹھاتا. نیکیوں اور برائیوں کا اندراج تو پھر بے مقصد ہو جاتا نہیں. اس اندراج کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہو کر رہے گا. اس روز نیک لوگوں کی نعمتیں جو ہیں ان کو دی جائیں گی اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. سورۃ مطففین، اس میں سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام بتا دیا گیا کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی کرنے والے ہیں. بربادی اور وعید ان کو سنا دی گئی، ان کے لیے وعید ہے. وہ لیتے ہیں تو ہر شے پوری لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں. ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے. آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ سزا جسے تم جو ہے جٹلایا کرتے تھے. اس کے برعکس نیکوکار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو گئے اور ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی. مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے وہ نیکیاں کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور روز قیامت نیکوکار سرکشوں پر ہنسیں گے اور دیکھ لیں گے کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے کیا. سورہ انشقاق اللہ کے سامنے حاضری کا بیان ہے کہ کچھ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے. اسے آخر کار اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اور خوش نصیب انسان کو اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اس کے کا جو آسان حساب لیا جائے گا. گناہ گار انسان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جسے دیکھتے ہی وہ چیخ و پکار کرنا شروع کر دے گا. اب اسے دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں، اپنے گھر والوں میں بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. فرائض سے وہ غافل تھا اور حرام میں ملوث تھا، عیاشی کرتا تھا. اس کا رب اس کی تمام غفلتوں اور جرائم سے واقف تھا. سورہ بروج اہل حق کی تحسین اور اہل باطن کی مذمت اس صورت میں بتا دی گئی. اس میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خندقوں میں انہوں نے جلا دے کر شہید کر دیا تھا. 523 کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ وہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کے پاس تھی، اور یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی صدا دی گئی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو بدترین عذاب سے دوچار کرے گا. سورۃ طارق آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب اس میں دیا گیا کہ جن کو آخرت کے حوالے سے شبہات ہیں کہ ہر انسان کی نگرانی اس طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر آتے ہیں.
انسانوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے پہلی بار نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کوئی چھوٹی بات ہو تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں تک سے واقف ہے. روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد بیکار کتاب نہیں ہے. جو قرآن پاک کی قدر کرے گا سرخرو ہو جائے گا، اور جو قرآن کی نہ قدری کرے گا وہ نامراد ہو جائے گا. سورۃ الاعلیٰ ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین یہاں پہ کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، صبر کرو، اور قرآن کی نزول کے حوالے سے جلدی نہ کرو. لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہو. جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا یاد دہانی سے اصلاح کرے گا. بڑا ہی بدبخت ہے وہ بد نصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور جس میں نہ صرف مریں گے بلکہ زندوں میں شمار، نہ مروں میں ہوں گے نہ زندوں میں شمار ہوں گے. آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. دنیا کی محبت سے وہ دل پاک تھا، اللہ کا ذکر کرنے والا تھا اور نمازوں کو ادا کرنے والا تھا. اور یہ کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہیں. سورہ غاشیہ توحید اور آخرت کی یاد دہانی اس میں دلائی گئی ہے کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. بد نصیب چہرے جہنم کی دہتی آگ میں ہوں گے. وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا، غذا کانٹے دار جاڑیاں ہوں گی. اس روز نیکوکاروں کے چہرے روشن ہوں گے، دھمکتے ہوئے ہوں گے، اور دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن ہوں گے. پھر وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. اور انسان کو چاہیے کہ اونٹ کو جیسے اللہ نے صحرائی سفر کے لیے کتنا موزوں بنایا ہے، آسمان کو جیسے اللہ نے کس طرح بلند کر دیا ہے، پہاڑ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے، اور زمین کو جسے اللہ نے کیسے بچھایا ہوا ہے اور وہ کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی وہ حرکت کرتی ہوئی. گھر بنائے ہوئے کبھی یہ مطلب کہ ایسی خوبصورت طریقے سے زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ گھر ہمارے ہلتے نہیں ہیں، اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیں. ان کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا ہے. جسے معرفت الہی حاصل ہو گئی وہ خوش نصیب ہے، اور جس نے یاد دہانی سے رخ پھیر لیا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس سے وہ دوچار کیا جائے گا. انہیں بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور پھر اسے اس کا حساب بھی دینا ہوگا. سورہ فجر آ گیا. یہ دنیا پرستوں کی شدید مذمت اس میں کی گئی ہے، اور ابتدا میں ہی بتا دیا گیا کہ جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیض اور برکات عام ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل کر لیتے ہیں. ان اوقات میں فجر کا وقت، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، قرآن رمضان کا آخری عشرہ اور رات کے آخری پہر شامل ہیں. دنیا پرست روحانی نعمتوں کی بجائے مادی نعمتوں کی طرف جاتے ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ قوم عاد، ثمود، قوم ہود، قوم فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں، لیکن وہ کیسی ذلت سے دوچار ہوئے. اللہ انسان کی اس آزمائش سے دوچار کرتا ہے کہ کبھی نعمتوں کی فرمانی کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتوں کو چھین کر انسان کا امتحان لیتا ہے. حقیقت کیا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں. دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے اور یتیموں کی تحقیر کرتے تھے، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال میں پر قبضہ کرتے ہیں، اور آنے قریب اللہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا. پھر یہ بتا دیا گیا کہ اس روز دنیا دار انسان جو ہے وہ افسوس کرے گا، وہ کسی عارضی دنیا کا طلبگار ہوگا، لیکن اب افسوس کے کیا فائدہ. اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. اور دوسری طرف اللہ کو ماننے والے تھے انسان، جن کا مطلوب اور مقصود دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی. اپنی اس ترجیح پر وہ بہت مطمئن ہوں گے. اللہ انہیں مشارت دے گا کہ تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، تمہارا مقصد تمہیں مل گیا، میں تم سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو تم خوش ہو جاؤ گے جس سے. آؤ میرے مقرب بندو، میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت میں فیض یابی حاصل کرو. سورہ بلد، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کی پسندیدہ صورت کیا ہے وہ بتا دی گئی کہ ایسے کردار کی مذمت یہاں پہ کی گئی ہے جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈھیروں مال صدقہ کیا اللہ اسے نہیں دیکھ رہا. اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے.
اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ اسے پورے خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جس سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، غلاموں کو آزاد کیا کر دیا جائے، قحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دل کی صفائی کے ساتھ کیا جائے جو مال خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر و استقامت سے انسانی ہمدردی کی ترغیب دینے والے ہوتے ہیں اور انہیں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو بد نصیب ہیں، قرآن کی واضح رہنمائی روشنی آنے کے باوجود وہ جہنم کا مزہ ہی چکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ شمس کون کامیاب اور کون ناکام اس میں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورج، چاند، دن اور رات اور آسمان اور زمین کی قسم کھا کے انسان کے وجود میں دو متضاد میلانات جو تھے، بدی اور نیکی کا شعور اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور یہ شعور اصل میں ہے کیا کہ انسانی وجود میں موجود روحانی یا روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ روح میں اللہ کی قربت کی تڑپ ہوتی ہے جس کے لیے اس کی نیکی کی طرف وہ رغبت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لوامہ یعنی کہ ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور اس کی سعادت حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس کے برعکس جو بد نصیب نفس کی خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو خالی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح کسی قوم کا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار صالح علیہ السلام نے انجام دیا۔ بدبخت قوم نے اس کی دعوت کو جھٹلایا اور بربادی کا سامنا ہوا۔ سورہ لیل، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان یہاں پہ آ گیا کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، حق کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی راہ آسان کر دی۔ اللہ ایسے انسان کے کردار کو ناپسند کرتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، بخل کرنے والا ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے کردار والے انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم کے مستحق تو تم جہنم کے مستحق کو جہنم میں جاؤ، لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے کردار جو ہے اس بہترین کردار اس کو اختیار کیا جائے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آگے سورہ ضحیٰ ہے، مایوسی دور کرنے کا نقصہ اس میں بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہی جو ہے کافی طویل عرصہ ہو گیا تھا نہیں اتری تھی، تو لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی ہے کہ شاید کہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اللہ نہ تو آپ سے ناراض ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ وہ مسلسل آپ کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ یتیم تھے تو اس نے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حق کی تلاش میں تھے، بے چین تھے، تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے غم کو روزگار سے فارغ کر دیا۔ مایوسی کی کیفیت میں اللہ کی عنایات کا تصور انسان کو تسکین کر دیتا ہے اور مایوسی کو وہ دور کر دیتا ہے۔ سورہ شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے ہو، ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کو آخرت کے جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور ذکر اللہ کی لذت، اور کہا کہ ایک جگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا ہے، ان کی گستاخیاں برداشت کرنی ہے، ان کے دشمنوں سے مار کارروائی کر کے دین حق کو غالب کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شرح جو ہے وہ اس مشقت میں بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی اور دنیا میں ظلم سے، آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ گئے وہ۔
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت کا بدلہ، اس محنت کا بدلہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر خیر بلند کرتے تھے۔ جو لوگ مشکلات میں خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں مشکلات کو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ دعوت تبلیغ و غلبہ دین کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، البتہ رات میں اللہ سے لو لگا کر لذت حاصل کرنی ہے اور تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا ہے۔ اب سورہ 3 آ گئی ہے، انسان کی عظمت کا بیان ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پہ اللہ تعالیٰ نے کی۔ انجیر کی قسم کھائی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت ہوتی تھی۔ زیتون اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ اور طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اس مقام پر آپ کو اللہ کی شرف ہم کلامی حاصل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے شہر مکہ میں امن کا گہوارہ اس کو بنایا، دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی، اور 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا۔ اصل انسان دراصل اس کی روح ہے، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا، پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ اب مارکہ روح و بدن شروع ہو گیا۔ روح کا تعلق اللہ سے، وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے، وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو پر غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ علق علم حاصل کرنے کی فضیلت بتا دی گئی کہ علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت ہے۔ کہ مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو معاشرے کو کیسے پاکیزہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جتنا انسان میں خوف پیدا ہوتا جاتا ہے، محاسبہ آخرت کے لحاظ سے محاسبہ اتنا زیادہ اور سینسٹیو ہوتا چلا جاتا ہے، انسان حساس ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سرکشی کو چھوڑ کر کردار کی پاکیزگی کی طرف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ قدر والی رات کی عظمت کی بات کر دی گئی۔ ہم بھی رمضان میں ہیں، ہم آخری عشرے میں تقریباً گزر چکا ہے ہمارا سارے کا سارا آخری عشرہ شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم سارے ہی اس صورت کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس سے باخبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ فضیلت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طلوع فجر سے لے کر جاری رہتی ہے، رات سے لے کر طلوع فجر تک۔ اور اس شب میں فرشتے اور روح الامین اہل زمین کے لیے کہتے ہیں نا کہ فیصلے کر کے لے کے اترتے ہیں۔ آگے جو ہے سورہ بینہ ہے، کھرے اور کھوٹے کا علیحدہ ہو جانا۔ اس صورت میں بینہ کیا کہتے ہیں؟ واضح دلیل کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعے کا نام ہے۔ اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیا تھا۔ اور دور جاہلیت میں بظاہری فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے، بظاہر آج بھی جیسے کرتے ہیں۔ بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ابوبکر صدیق، وہ کسی کام کو ذاتی نام و نمود کے لیے نہیں کرتے تھے، اور اس کے اپوزٹ پیرلل ابو جہل۔ بینہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو، بالکل یکسو ہو کر، بالکل سیدھے ہو کر، سیدھا دین کو اپنا لو۔ اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا جہنم ہے، بلکہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس کے برعکس حق والے ہیں، جو حق پر مان لیتے ہیں اور وہ نیک کام کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ اس کے لیے وہ دائمی بغات ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو وہ انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ سورہ زلزال، روز قیامت، زمین کی کیفیت اور کردار کا بیان اس میں کر دیا گیا کہ قیامت میں زلزلہ آئے گا، آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام تر انسانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ پھر ان تمام اعمال کا حال بتایا گیا جو کہ انسانوں نے کیے ہوں گے۔ تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جس سے ذرا برابر نیکی کی ہوگی جس نے بھی، وہ اسے درج پائیں گے، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی
وہ اسے بھی لکھا ہوا پائیں گے۔ سورہ عادیات انسان کی ناشکری کا بیان ہے اس صورت میں کہ انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈالتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مہم میں اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے تمام ضروریات، اس کی جو ضروریت تھی اس کو پورا کیا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ اللہ کی محبت اور رضا کو پس پش ڈالتا ہے، مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور روز قیامت قبروں کو کرید کر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرما نیتوں کو بھی جانچا جائے گا۔ اللہ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ کرے، آمین۔ سورہ قاریہ یہ بھی قیامت ہی کے بارے میں، ہولناکی کے بارے میں قیامت کی بات کرتی ہے کہ خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی ہی زبردست آفت برپا ہونے والی ہے، لوگ بکھر جائیں گے، پتنگوں کی طرح وہ منتشر ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا، فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر کیے جائیں گے، تعداد پر نہیں، کوانٹٹی پر نہیں، اس کی خالص ہونے پر کیا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں عیش سے رہے گا، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سورہ تکاثر، کثرت کی حوث اور اس کے انجام، اگر اس کی ڈیٹیل کریں تو گھنٹوں اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کثرت وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی ڈیٹیل سے نہیں اس پہ بات ہو سکے گی کہ کیا ہے سورہ تکاثر۔ ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا جا رہا ہے اس صورت میں جنہیں کثرت کی حوث نے اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں میں پہنچ گئے ہیں۔ عنقریب کثرت کی حوث پر برا انجام جہنم کی صورت میں ان کو ملے گا پھر، اور اس دن دنیا میں عطا کیے جانے والی ہر نعمت کے بارے میں ان سے باز پرس بھی کی جائے گی، اور نعمت استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کی یا پھر شیطان کے راستے پہ چلیں۔ سورہ عصر جہنم سے بچنے کا راستہ بتا دیا گیا کہ تاریخی انسانی گواہ ہے کہ دنیا میں آنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی اور اس نے غفلت کی زندگی گزار کر جہنم جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، ایمان لائیں گے، اچھے اعمال لانے کے بعد دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، نہیں منکر کریں گے، تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کریں گے، استقامت کی تلقین کریں گے، اور اللہ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ جو 4 کام یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سورہ ہمازہ مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا کہ ایسے انسان کے پست کردار کو بے نقاب کیا جا رہا ہے جس کا مقصود صرف دولت ہے، دولت جمع کرنا ہے، وہ اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ دیکھ کر بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، غرض کسی اخلاقی برائی کو برائی نہیں وہ سمجھتا، وہ روپے پیسے ہی کو کامیابی سمجھتا ہے، اسی کو عزت کا معیار سمجھتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اسی میں ہے، لیکن وہ جان جائے گا انسان عنقریب کتنا گھٹیا تھا، اور عنقریب جان جائے گا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ فیل ہاتھیوں والوں کا قصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو کہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے پرندوں کے ذریعے ان کے جو ہے جھنڈ کے جھنڈ جو لشکر لے کے آئے تھے ان پر پرندوں کی چونچوں کے ذریعے زہریلے کینکریاں جو ہے پھینکی تھیں، اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عظیم گھر کو جو کہ جس کو بیت اللہ ہم کہتے ہیں اس کو محفوظ کیا تھا۔ سورہ قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے یہاں پہ کہ قریش کو برابر کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، تمہاری تجارتی مفادات محفوظ ہیں۔ احسان مندی کا تقاضا کیا تھا کہ تم خود ساختہ معبودوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی، تمہارے لیے سردیوں کے موسم میں امن کی فضا قائم کی، لیکن تم ہو کہ ناشکری کرنے والے ہو۔ سورہ معون جزا و سزا کو جھٹلانے والے جو ہیں پست کردار کا بیان یہاں پہ کر دیا گیا کہ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا،
اور نماز جب جی چاہے پڑھ لی، جب دی گیا چھوڑ دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جب کبھی پڑھتے بھی ہیں تو کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرما دے اور ہر کام اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ کوثر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا ذکر ہے اس میں۔ کوثر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، اور قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ اکرام جیسے جانثار ساتھی دیے، بہت بڑی امت، اور محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے، قربانی کو پیش کرنے کی تلقین کی۔ دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نورینہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی اور اب آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، یہ تو ان کی خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان زدہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں بلند رکھا ہوا ہے۔ سورہ کافرون، کافروں سے اعلان برات ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی کے ساتھ اس کا رد دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے، اسی طرح یہ بھی نہیں آپ کی کریں گے۔ اور معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک نہیں ہے، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور، تمہارا دین تمہیں مبارک، اور جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین ان کے لیے کافی ہے، جس میں وہ اللہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ نصر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان اس میں کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، دین غالب ہو کے رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، اور لوگ جو ہیں وہ جوک درجور اس اسلام کو قبول کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا کوئی خطا ہوئی آپ اپنے ساتھیوں کے سے ہوئی تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرتے رہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور نظر کرم کرنے والا ہے۔ سورہ لہب، گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید اس میں سنا دی گئی کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور پڑوسی تھا، اور حسن سلوک کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، کھانے کے لیے کی ہانڈی میں نجاست ڈال دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا تھا۔ یہ بچپن سے ہم ساری سٹوریاں پڑھتے آئے ہیں اس کے بارے میں، تو کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ سورہ اخلاص آ گئی، اللہ کے یکتا ہونے کا بیان ہے اس میں کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق خود وہ خالق ہے اور کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی کوئی خود وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو۔ سورہ فلق کیا ہے، خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا دے دی گئی، اور بہت ہی خوبصورت یہ ہمیں معوذاتین جن کو کہا جاتا ہے وہ صورتیں ہیں کہ سورہ فلق میں خارجی شرور کی حفاظت کے لیے دعا کیا سکھائی گئی کہ صبح کے رب کی پناہ طلب کی جائے، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو کہ منتر پڑھ کر گرہیں جو ہیں وہ باندھتی ہیں، پھونکتی ہیں، حسد کرنے والوں کے شر سے، حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کریں۔ پھر سورہ ناس ہے، اور داخلی شرور سے حفاظت کی دعا یہ بتا دی گئی کہ ناس میں باطنی شرور کی حفاظت کے لیے دعا، اور ارشاد ہوا کہ یوں دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی، اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسان کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، یا شیطان ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے عظیم کتاب کے آغاز میں سورۃ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا کی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی، آخری 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھا دی، حفاظت بھی سکھا دی، تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر
کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعل القرآن، اے اللہ بنا دے قرآن کو ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی بہار، ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور، وجلاء احزائنا، اور ہمارے دکھوں کا مداوا، وذہاب حمومنا وغمومنا، اور ہمارے تفکرات اور غموں کا دور کرنے کا سبب. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ علی کل حال. آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ کافی صورتیں تھیں جن کو کور کرنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے. اب ہم جلدی سے کوسچنیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج ہم جز 30 کو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے والوں میں بنا دے. آج جز 30 مکمل ہوا اور اس کی صورتوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ. آپ اپنے چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو بھی جواب لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کوشش اپنی جاری رکھنی ہے. کامیابی بہت قریب ہے، ہم بالکل کنارے پہ پہنچ چکے ہیں. مسلسل آپ کوشش کرتے رہیں، بار بار اس کو جو ہے اٹمپٹ کرتے رہیں جب تک کہ آپ کے مکمل سوالات کے جوابات درست نہیں آ جاتے. سورۃ النبأ، اس سورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ قیامت کا دن، صرف انبیاء کی کہانیاں، تجارت کے قوانین. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. شاباش ایوری ون، ٹرائی یور بیسٹ. الحمدللہ، بہت اچھا، زبردست. آپ کے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ. درست جواب اے، قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس کا مین موضوع ہے. سورہ النازعات، زندگی اور موت کے بارے میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ سورت میں زندگی مستقل ہے، موت ہر ایک پر آتی ہے، صرف فرشتے مرتے ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. میری پیاری بہنوں یاد رکھیں، ہر سوال ایک نیا موقع ہے سیکھنے کے لیے. ویل ڈن. آپ کا درست جواب آتا ہے بی، موت ہر ایک پر آنی ہے. سورۃ عبسہ، اندھے شخص کے بارے میں کیا زور دیا گیا ہے؟ اسے نظر انداز کر دیا جائے، احترام اور ہدایت دکھائیں، صرف امیر اہم ہے. جواب کے لیے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. تیار ہیں جواب کے لیے؟ there we go. ہمارا درست جواب ہے بی، احترام اور ہدایت اس کو دیں، اس کو ہدایت دکھائیں، احترام کریں اس کا. اگلے سوال کے لیے تیار ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کون پہلے جواب دیتا ہے. سورۃ التکویر، اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ دنیا کے خاتمے کے نشانات، صرف نماز، صرف دولت. سبحان اللہ، آپ کے سوالات کے جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں. زبردست. دیکھتے ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. ویل ڈن. کمنٹس آ رہی ہیں. ویل ڈن. اس جوش کو برقرار رکھیں. آج ہم نے یہ ریکارڈ توڑنا ہے، آخری ہمارا موقع ہے. ویل ڈن. درست جواب ہے اے. اگلا سوال، سورۃ المطففین، اس سورت میں کس سے خبردار کیا گیا ہے یا کسے خبردار کیا گیا ہے؟ کاروبار میں دھوکہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کو، یا دوسروں کی مدد کرنے والوں کو؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا. ہار نہیں ماننی ہم نے، ہار ماننے والے کبھی نہیں جیتے. ویل ڈن گرلز، ویل ڈن. الحمدللہ. درست جواب ہے اے، ایکسیلنٹ. سورہ الانشقاق، قیامت کے دن آسمان اور زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ویسے ہی رہیں گے، وہ پھٹ جائیں گے، صرف زمین ہلے گی. ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. گرلز سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، آپ سب مستقبل کے چیمپئن ہیں انشاءاللہ. اور درست جواب ہے بی، وہ پھٹ جائیں گے.
اگلا سوال، سورہ البروج سے صبر اور استقامت کی مثال کے طور پر کس کا ذکر ہے؟ صرف انبیاء کا، ظلم سہنے والے مومنوں کا، صرف بادشاہ کا؟ ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی، ظلم سہنے والے مومن۔ سورہ العلق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیا تھی؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویل ڈن، ایکسیلنٹ۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو، کافروں سے لڑو، 5 وقت نماز پڑھو۔ آپ کے جوابات میرے کہنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا، الحمدللہ۔ اس طرح کی کوشش مسلسل کرتے رہیں، ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ۔ جواب درست جو ہے وہ ہے اے، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اگلا سوال، سورہ الشمس، نفس کے بارے میں کیا زور دیا گیا ہے؟ پاکیزگی اور فساد، صرف دولت، صرف نماز؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ شاباش، well done۔ یہی جذبہ مجھے چاہیے کہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، الحمدللہ، ایکسیلنٹ۔ درست جواب ہے اے۔ اگلا سوال اور آخری سوال، سورہ الضحیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تسلی دی گئی ہے اس سورہ میں؟ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، دولت سب سے اہم ہے، صرف روزہ اہم ہے۔ ایکسلنٹ، شاباش ایوری ون، ویل ڈن۔ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، آپ مسلسل کوشش کرتی رہی۔ دیکھتے ہیں ٹائم آپ کا سٹارٹ شروع ہوتا ہے ناؤ۔ زبردست میری پیاری بہنوں، زبردست، بہت اچھا آپ لوگوں نے کھیلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور جواب دیکھ لیجئے اے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں کی کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے بہترین رزلٹ دے، بہترین آپ کو اس کا اجر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو قیامت تک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور آپ کے بچوں کو آپ کے والدین اور آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا کام کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔